اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے مسئلے کا عنوان کیا مچھر کے زیادہ مقدار میں خون چوسنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص باوضو ہو اور اسے مچھر کاٹ کر اتنی زیادہ مقدار میں اس کا خون چوس لے کہ مچھر خون سے بھر جائے، تو اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ واضح ہے کہ مچھر کے کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے مچھر کاٹ کر زیادہ مقدار میں خون چوس لے یا کم مقدار میں، کیونکہ یہ بہتا ہوا خون نہیں ہوتا۔ اور اسی مسئلے کے عنوان میں مکھی کے پانی پر بیٹھنے کی وجہ سے پانی کا حکم کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ بیت الخلاء کے اندر بالٹی اور لوٹا رکھا ہے، پانی میں مچھر یا مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں، بالٹی میں پانی کبھی رہتا ہے کبھی نہیں رہتا، کیا بالٹی لوٹا اور پانی ناپاک ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مکھیاں اور مچھر بذات خود ناپاک نہیں ہے، اور ان میں بہنے والا خون بھی نہیں ہے، اس لیے اگر وہ پانی پر بیٹھے یا پانی میں گر کر مر جائے، اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر مچھر یا مکھی کسی نجاست پر بیٹھنے کے بعد پانی میں بیٹھے یا گر کر مر جائے، تب بھی پانی یا برتن ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ مکھیوں اور مچھروں کے پیروں وغیرہ پر جو ناپاکی ہوتی ہے وہ نہایت معمولی مقدار میں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پانی یا کسی برتن کو ناپاک نہیں کہا جائے گا، اس لیے پانی کے ناپاک ہونے کا وہم نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مکھی کسی کے پینے کے برتن میں گر جائے تو اسے ڈبو دے اور پھر نکال کر پھینک دے، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر پوری مکھی بھی کسی کھانے کی چیز میں بھی گر جائے تو ناپاک نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس سے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ رب